بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. مال بھی دیا، اولاد بھی دی، جان بھی دی، سب کچھ دیا، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ حضور کو اتنا کچھ دیا کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے احسانات کا بدلہ دے دی، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. اب کیا ہوا؟ موقع آیا ہے وہ کہ رسول اللہ اپنے خلیل کو کیا عطا فرماتے ہیں. آپ بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے کہ مسجد تک آنا حضور کے لیے مشکل ہو گیا. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تہائی دین عائشہ سے ملے گا، اور حکمت اور دانائی کسی عورت میں اگر ہے اس امت میں تو وہ عائشہ صدیقہ میں ہے. یہ رسول اللہ نے کہا. جن کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اللہ نے جبریل کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ کی تصویر رسول اللہ کو بھیجی. حضرت سیدنا جبریل امین جنت سے ایک کپڑا لے کر آئے جس کے اوپر تصویر تھی اور رسول اللہ کو دکھایا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ تو صدیق اکبر کی بیٹی کی تصویر ہے. پھر حضور نے کہا ابو بکر تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کے لیے مجھے امر ہوا اللہ کا، تو انہوں نے پیش کر دی. اور سید الورا کے اندر لکھا ہوا ہے، سیرت سید الورا صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. انہوں نے کہا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی، بکواس کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں رخصتی جو ہے وہ 9 سال میں ہوئی، بکواس ہے، جھوٹ ہے. اور حوالہ بخاری کا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ روایت بخاری کی ہے ہی نہیں، یہ بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی، یہ تفردات ہے سید الورا کا. سید الدائم عبد الدائم اس کا مصنف ہے، اس کے تفردات میں سے یہ تفرد ہے کہ جس وقت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ کے نکاح میں رخصتی کے وقت آئی، اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی. اور 18 سال کی خاتون دنا عقل مند، اتنی کہ حضور فرماتے ہیں تہائی دین تمہیں عائشہ سے ملے گا. اور وہ عائشہ صدیقہ کے صحابہ کسی مسئلے میں حتمی رائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا کرتے تھے، مومنوں کی ماں سے لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ جس مسئلے میں مور لگا دیتی وہ صحابہ کے لیے حتمی ہو جاتا. یا ایک دو مسئلہ جو جنازے سے متعلق ہے، یا ایک دو مسائل. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور سے، حضور لیٹے ہوئے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے ابا جی کمزور دل کے ہیں، آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، دل بڑا کمزور ہے، روئیں گے، بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، کسی اور سے کہیں. حضور نے دوسری مرتبہ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ حضور نے کسی اور کو کہیں. حضور نے تیسری مرتبہ کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں. انہوں نے تیسری مرتبہ بھی کہا نہیں حضور کسی اور کو بلائیں. چوتھی مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، جملہ سنیں بڑا مزیدار، چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا یا اللہ ورسولہ والمؤمنون. عائشہ تم بار بار کہتی کسی اور کو کہو کہ نماز پڑھائے، اللہ نہیں مانتا. یا اللہ ورسولہ والمؤمنون، نہ اللہ مانتا ہے، نہ اللہ کا رسول مانتا ہے، نہ مومن مانتے ہیں کہ جس قوم میں ابو بکر ہو نماز کوئی اور پڑھائے، اللہ نہیں مانتا. یہاں حدیث کرتاس پیش کرتے ہمارے لیے کہ رسول اللہ آخری عمر میں تھے تو آپ نے قلم اور کاغذ مانگا. حضرت عمر فاروق نے کہا حضور رہنے دے، بس آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے، ضرورت نہیں ہے.
کہتے ہیں اگر دے دیتے تو حضور نے لکھنا تھا علی خلیفہ بلا فصل ہوں گے، انہوں نے قلم کاغذ نہیں دیا۔ حدیث کرتاس کے نام سے یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ وہاں تو حضور نے ایک مرتبہ کہا اور کاغذ فرض کرو اگر نہیں دیا، حالانکہ ایسا تو تھا ہی نہیں کہ حضرت عمر کیسے روک سکتے ہیں؟ جو حکم اللہ کا ہو عمر روک سکتے ہیں؟ کوئی بھی روک سکتا رسول اللہ کو، ابلاغ رسالت میں کوئی بندہ رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا، لیکن وہاں تو ایک ہی مرتبہ مانگا تھا کاغذ، یہاں تو امامت کے لیے چوتھی مرتبہ حکم ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ بندے جو تجارت اور کاروبار میں شیخوں سے جفیاں ڈالتے ہیں، وہ کان کھول کے سنیں کہ حضور نے فرمایا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا وہ 70 نبیوں کے برابر بھی عبادت لے کر آئے گا، اللہ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور تمہیں احساس نہ ہو، خیال نہ ہو کہ دشمن ابو بکر سے جس دن مفتی خدا بخش فوت ہوئے نا، اس دن علماء کا اجتماع ہوا، ایک تعزیتی ریفرنس تھا، وہاں پر ایک کتاب کا تذکرہ ہوا، بڑی مزیدار کتاب، واقعہ سننے والا ہے، آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور سننا بھی توجہ کے ساتھ۔ کہتے وہاں یہ تذکرہ ہوا کہ کوئی بندہ تھا گاؤں کا نمبردار، اس کا کوئی یار تھا، دونوں نے پروگرام بنایا عمرہ کرنے کے لیے جانے کا۔ اس کا ویزا لگ گیا، جو لمبڑدار کا یار تھا، لمبڑدار نے کہا یار میں نہیں جانا، میرا سنا تو لے جا۔ اس نے کہا کیا سنا ہے؟ اس نے کہا سنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنا کہ میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن جو آپ کے مزار میں بندے ہیں مجھے ان سے بغض ہے، نفرت ہے، میں اس وجہ سے نہیں آتا، یہ میرا سنا دے دینا۔ وہ بندہ کہتا مجھے اچھا نہ لگا کہ لمبڑ نے کی کھچ ماری ہے بھائی، ہے لمبڑ تے کھچا مار دا۔ کہتے میں چلا گیا، عمرہ کیا، جب مدینہ پاک پہنچا نا مجھے بھول گیا کہ لمبڑ نے کوئی سنا دیا تھا۔ اچانک جب رسول اللہ کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا تھا تو مجھ پر نیند طاری ہو گئی، غنودگی سی آ گئی، مجھے حضور کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا لمبڑ کی کہندہ سی؟ کہتے مجھے فوراً وہ بات یاد آ گئی تو میں چپ کر گئی۔ حضور نے فرمایا بولتا نہیں، کیا کہتا تھا؟ کہا حضور وہ کہتا تھا کہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن ان دونوں کی وجہ سے نہیں آتا۔ حضور کہتے ہیں حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی سے حضور نے کہا علی تلوار پکڑ اور اس لمبڑ دا سر اتار۔ کہتے ہیں حضرت علی نے، میں کہتا میں دیکھ رہا تھا، حضرت علی نے میری آنکھوں کے سامنے تلوار پکڑی اور اس گستاخ کا سر قلم کیا۔ کہتے میں دیکھ رہا تھا، اس کا سر جو وہ ایسے رڑتے رڑتے وہ سامنے کھڈے کے اندر گرا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں بڑا وحشت زدہ ہوا، بڑا شان ہوا کہ یار یہ کیا ہوا۔ عمرہ کر کے واپس آیا، اسٹیشن پر لوگ مجھے لینے آئے تو سب ہوتا نا بعض بندے نے ٹھڈ چ گل کہ میں ابھی ٹرین سے باہر آیا، بندے نے میرے انہوں نے کہا تیرا یار لمبڑ قتل ہو گئے۔ کہتے مجھے وہ خواب اور وہ ساری چیزیں، کہتا لیکن یار انہا سیر نہیں لبیا، قتل ہو گیا تیرا یار لمبڑ ہے لیکن انہا سیر نہیں ملیا۔ اس نے کہا مجھے پتا اس کا سیر کدھر ہے۔ گل ایسی ہوئی کہ بندہ قتل ہویا انہوں تقریباً کو 40-45 دن ہو گئے، یہ انداز مجھے پتا سیر کے تھے، آیا بھی اتوں عمرہ کر کے۔ گل جڑی چل پی پنڈ چ، تھانے دار نو پہنچ گئی، انہیں کہا تھانے دار نے کہا مطلب ہے قاتل یہی ہے، انہوں پتا سیر کتھے۔ تھانے دار انہوں نپیا، جنہوں نے چل ہوئے، وہ لے گیا، وہاں ایک کنواں تھا اور کنویں کے پاس جا کے کہا میں ایدے وچ سر ڈگدا دیکھے۔ اس نے دیکھا تو سر باقی اس میں پڑا ہوا، کیڑے پڑے ہوئے ہیں اور بدبو آ رہی ہے۔ تھانے دار نے کیا یار تنوں کس طرح پتا بھی اتنے سر؟ اس نے کہا اپنا خواب سنایا۔ اس نے کہا میں حضور کی بارگاہ میں اس نے مجھے یہ سنا دیا تھا، میں بھول گیا سنا دینا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کی کہنا سی لمبڑ؟ تو میں نے یہ بات کی، حضور نے حضرت علی سے کہا اس کا سر اتارو۔
اور اس لیے میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور میں نے یہی کھڈا دیکھا تھا خواب میں، اور مجھے لگتا اسی دن ہی اس کا سر اترا ہے، اور اتارا بھی مولا علی نے خود ہے۔ اس لیے جو حضرت ابوبکر صدیق سے یا حضرت عمر فاروق سے بغض رکھے اور مولا علی سے محبت کا دعویٰ کرے، حضرت علی مولا خود اس کی توڑ لائیں گے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ جن کے دل میں شیخین کی محبت ہے، حضور کے یار۔ اچھا، میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کسی وہ جو بندے ذکر ذاکر شکر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی حضرت امام حسین کے سر کی یہ شان ہے۔ حضرت امام حسین کا سر اتار کے لے گئے تھے نا نیزے پہ، کہتے ہیں سر کی یہ شان ہے، اس کے 1 کلومیٹر کے ایریے میں کسی مسلمان بد کردار فاسق کو بھی آپ دفن کر دیں، اللہ سر حسین کے بدلے اس کی بخشش فرما دے گا۔ میں نے کہا جی سبحان اللہ، بالکل مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سن لو، سر حسین کو رسول اللہ کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ حسین کی ساری عزت ہے میرے نبی کے صدقے ہیں، اور جس سر کو جس کی وجہ سے عظمت ملی ہے، یہ بھی تو بتاؤ کہ اس کے مزار کے کتنے راؤنڈ اباؤٹ میں کتنا دفن ہوگا تو اس کی شان کیا ہوگی۔ اور جس کو حضور نے خود اپنے ساتھ سلایا ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے قیامت میں قبر مجھ پر پھٹے گی، سور پھونکا جائے گا نا، پہلا تو سارے مریں گے، دوسرے میں سب اٹھیں گے، تو پہلا بندہ جو قبر سے نکلے گا وہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ دوسری قبر ابوبکر صدیق کی پھٹے گی، تیسری قبر عمر فاروق کی پھٹے گی، اور میں مزار سے قبر سے اس طرح نکلوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار۔ قرآن پاک ایک لفظ ہے سکینہ، اج کل تو لوگوں نے بڑھیاں دے نام سکینہ رہتے، سکینہ لفظ صحیح نہیں ہے، یہ سکینہ لفظ ہے، سکینہ نہیں ہے، قرآن کا لفظ سکینہ ہے، اور وہ نام رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ سکینہ کیا ہوتا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا۔ میرا خیال ہے تھی سارے سر سٹ گئے ہو تو گل مکا دینے، سکینہ دی گل پھر کدے سنا دیں ہیں۔ میں بندے دیکھے بندے تھلے تھلے سٹ لیا، لیا مفتی صاحب جان چھڑو نہیں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں اور شانوں کو اور بلند فرمائے، اور آپ کے عاشقوں میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے عاشقوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کو غیرت بھی عطا فرمائے کہ وہ اس بات کے ادراک اور احساس رکھیں گے اپنے باپ کے دشمن سے تو ہاتھ نہ ملائیں، لیکن ابو بکر کے دشمن سے جفیاں ڈالیں۔ اس بات کے بھی اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ اچھا، سکینہ کے بارے میں قرآن میں آیا وَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ۔ سیرت حلبیہ والے نے اس پر بڑا مزیدار لکھا ہے، فخر رازی نے بھی اس پر لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر، روح المعانی کے اندر۔ میرے پاس نا وہ قاری صاحب جانتے ہیں، ہمارے ایک استاد ہیں مولانا برکت علی صاحب، وہ بڑے صاحب مطالعہ، تو انہوں نے ایک پورا نوٹ لکھ کے بھیجا 8-10 صفحات کا، جس میں شان صدیق اکبر کے حوالے سے ہر مسئلے پر 20-20 30-30 کتابوں کے حوالے لکھے اس بندے نے، بڑی مزیدار کتاب وہ تحقیق ان کی۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے غار ثور میں، کافر آ کے سر پر کھڑے ہو گئے۔ وہ غار ثور میں نے دیکھا ہے، وہ 2 قسم کے غار ہیں، ایک ادھر غار ہے ایک ادھر ہے۔ اس والے غار کو غار ثور سمجھ، اس کو نہیں، حالانکہ جو تاریخ ہے جو حدیث ہے اس سے لگتا ہے اس طرح کا غار ہے، اس طرح منہ ہے اور نیچے کو ہے، پرلی طرف پہاڑ کی طرف سوراخ ہے اور نیچے سب نظر آتا ہے، اور غار میں بالکل اندھیرا نہیں ہے۔ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نا اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھے تو ہمیں دیکھ لیں گے، اس کی صورت یہی غار بنتا ہے کہ اوپر بندہ کھڑا ہے تو یہاں نیچے کو دیکھے گا پاؤں کو تو نیچے نظر آ جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور اگر انہوں نے نیچے دیکھا نا تو ہم نظر آ جائیں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی معرفت نہیں تھی جو حضور جانتے تھے۔ یہ معرفت کی باتیں بھی راز ہوتے ہیں،
اور یہ ہر کسی کو ملتے نہیں ہیں۔ آج میں ایک مسئلہ پڑھ رہا تھا، بتا ہی دیتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا دنیا کھیل ہے، قرآن نے کہا دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، اور کھیل میں کون خوش ہوتا ہے؟ بچہ پارٹی۔ بچے جو ہیں وہ کھیل تماشے میں بڑے خوش رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا تماشا ہے، اور دنیا میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بچے ہیں، اور درویش اور فقیر کے لیے دنیا میں لگے ہوئے بندے کی مثال بچے کی ہے۔ درویش اور فقیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ دنیا کے کھیل تماشے میں اور دنیا کی سمجھتا کچھ نہیں ہے نا۔ عارف کی بات عرض کر رہا ہوں، رسول پاک دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں نیچے دیکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی گردنیں تو یہاں پکڑی ہوئی ہیں، ادھر ادھر دیکھ سکتے، نیچے دیکھ نہیں سکتے۔ ابوبکر صدیق نے کہا اگر نیچے دیکھا، اگر نہیں، آپ نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، پھر کہا حضور اگر یہ ادھر سے آ گئے تو پھر ہم کدھر جائیں گے کہ یہاں غار کے نیچے چھلانگ لگائیں گے؟ کہتے ہیں 21 کتابوں کا حوالہ ہے اس مسئلے میں۔ حضور نے فرمایا ان جا ہا ہونا نذهب ہا ہونا، اگر یہ ادھر سے آئے تو ہم ادھر جائیں گے۔ ادھر سے آئے یہ تو پتا تھا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے ادھر دیکھا نا تو پہاڑ پھٹا ہوا ہے، سمندر کا پانی ہے اور کشتی بندی ہوئی ہے، نہ وہاں سمندر نہ وہاں کشتی۔ ادھر کہا ادھر یہ آئیں گے تو ہم ادھر جائیں گے۔ جب ادھر کو دیکھا، سکینہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لے آیا اس کو ہر اس حجاب اور پردہ ہٹا کے بتا دیا کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ میں سمندر اور کشتی بھیج دیتا ہے جہاں سمندر اور کشتی ہوتے نہیں ہیں، پھر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی خوف تھا جس کو بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے وہ کشتی اور سمندر دیکھ لیا تھا، میدان بدر کے اندر حضور دعا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر رسول اللہ کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے نیچے کر رہے، حضور آپ جو رو رہے تھے، آپ جو بڑی ہچکی بندی ہوئی تھی اللہ سے کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ نہ رہے تو ذرا ذکر کرنے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا ہوا تھا ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر جائیں گے، تو وَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَ کی کیفیت یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بعض کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ یہ ہے سکینہ اصل میں، اور وہ ہر کسی کو محسوس ہوتا، ہر کسی کے نصیب میں آتا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کو یہ مقام ملا کہ جو مدد اس وقت رسول اللہ کے ساتھ تھی وہی مدد اس وقت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ شان اور جان صدیق اکبر کو سمجھنے کی توفیق